تو ذہن میں سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے، اور یہ لوگ ڈالتے ہیں، اور سوال زیادہ ڈالنے والا رات سے جیل میں ڈل گیا ہے۔ یہ بھی قدرت کے رنگ ہے، جب یکم رمضان آتا ہے تو اس کا جو بڑا تھا گرو شیطان وہ قید ہوتا ہے، یکم ربیع الاول آیا تو شیطان کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بدتمیزیاں، گستاخیاں، بے ادبیاں، بے باکیاں اور کمینگیاں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ یہ انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں تھا۔ اور میں اب بھی پہلے تو اپنے اداروں کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو لگام ڈالی اور اس کو پنجرے میں جو جہاں اس نے جانا تھا وہاں ڈالا ہے۔ لیکن ایک میری گزارش اور بھی ہے، وہ تمام ادھر بیٹا ادھر دیکھیں، فرنٹ سیٹوں پر تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے۔ تو یہاں پر دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ ان سب کو چاہیے کہ اب اس بندے کو باہر نہیں آنا چاہیے، جتنی گستاخیاں ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ باقی جو بک بک کرنے والے ہیں ان کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے جب فصلیں بچانی ہونا تو ایک کام مار کے لٹکا چھڑی دا تو پھر دعا جرت نہیں کردہ بیچ بہن دی، تو ایک کو لٹکانا پڑے گا، اور یہ اس لائق کا گستاخ ہے کہ اس کو لٹکایا جائے اور اس کو باہر نہ آنے دیا جائے۔ باہر آئے گا تو پھر فتنہ ہوگا اور پھر ذمہ دار چھوڑنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول ہے تو تم نے ایک کو باندھ دیا ہے کہ یہ نہ بھونکے اور بعد میں پھر یہ کسی کو پڑ جائے گا۔ ایسے بندے کو بندہ کہنا ہی بندے کی توہین ہے، بالکل اس کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ کیا آپ اس قرارداد کو مانتے ہیں؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے، آپ کا حق بنتا ہے ایز اے مسلم آپ اس کا اظہار فرمائیں کہ ایسے بندے کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو ایسے سوالات ذہن میں ڈالنے والے جو کہتے تھے کیا نبی پاک نے بھی میلاد کیا ہے اپنا، یاد رکھیے میرے نبی نے ہر پیر شریف کا روزہ رکھا ہے، اور جب پوچھا کہ حضور آپ کیوں رکھ رہے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس کی جو وضاحت بیان کی وہ یہ تھی، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی اور اسی دن میں پیدا کیا گیا۔ تو نبی پاک نے اپنی پیدائش والا دن بھی خود منایا ہے اور قرآن کے نازل ہونے والا دن بھی خود سیلیبریٹ کیا ہے۔ پتہ چلا ڈبل خوشی ہوتی ہے، قرآن بھی آیا اور قرآن والا بھی آیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور پھر اگلی بات ہوتی ہے کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا؟ سچ کہوں نہ سچ کہوں، مجھے یہاں بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی بڑا یاد آتا ہے۔ بابا یقین کریں، آپ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندے نے پوچھا کیا تم جلوس نکالتے ہو؟ تو صحابہ نے بھی نکالا ہے۔ تو فرمایا نبی پاک کے زمانے میں 74 جنگیں ہوئی ہیں، یہ ہر جنگ کی تو جلوس ہوندا سی۔ نہیں توجہ فرمائی نا، کیسی خوبصورت بات کہی، کہندے ہر جنگ کی جلوس ہوندا سی۔ اور اگلی جڑی بابے نے گل کی بڑی ٹاپ دی ہے، کہندے وہ تو تلواراں لے کے جاندے، شکر کرو اسی جھنڈے لے کے جانے ہاں۔ ہاں نہیں اسی تلواراں چوک لئیاں نا تو پھر آہو سمجھ گئے ہی ہونے ہو۔ اور مسکرا کے سبحان اللہ تو کہو نا کہ چپ شاہی بن کے بیٹھے ہو، ایسے بولو مسکرا کے تھوڑا سا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے ایک جگہ یہ تقریر کی نا تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے نبی پاک نے تو میلاد منایا، ہم مانتے ہیں سوار کا روزہ رکھا ہے اور آج تک عرب شریف میں یہ رکھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا صرف عرب میں نہیں، مدنی چینل دیکھ، ہر سوار کو تمہیں وہاں بھی نظر آئیں گے بندے روزہ رکھنے والے، ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے نبی پاک نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو تم حد کیوں بڑھتے ہو؟ تم بھی روزہ رکھ کے میلاد مناؤ، اے محفلاں تے جلوس تے قاری صاحب تے نعت خان تے لنگر اے سارا کچھ کی ہے۔ اعتراض تو ہے نا، بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بہت ساری چیزیں نبی پاک کے زمانے میں تھی، بعد میں بدل گئی، آپ وہاں تو نہیں بولے قبلہ، یہ میلاد پر ہی کیوں بول رہے ہیں؟ تو کہا کیسے؟ تو میں نے کہا نبی پاک کے زمانے میں جو جہاد ہوتا تھا وہ تو گھوڑے اور اونٹ پہ ہوتا تھا، تیر تلوار نیزے سے ہوتا تھا، اور اب جتنے کر رہے ہیں سارے بندوقاں چکی پھر دیو، رکھو نا بندوقاں، اونج جہاد کرو جی میں نبی پاک نے کیتا ہے۔ اگر نہیں یار یہ زمانہ بدل گیا ہے تو سامنے دشمن کے پاس بڑا عجیب مسئلہ ہے، اگر ہم وہ نہ لے کے گئے تو ہم تو جدید دور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جہاد کو تھوڑا سی چینجنگ آ گئی، مقصد تو جہاد ہے نا، تبدیلی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر جہاد کے لیے کچھ چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں تو میری جان میلاد کے لیے بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ جیسے جہاد نبی نے کیا ہے اب اس کی شکل بدل گئی، ویسے روزہ رکھ کے میلاد بھی نبی نے کیا ہے، اب تو شکل ہی بدلی ہے نا۔ تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا کا رواج ہے، اپنے لیڈر کے لیے بڑی خوشیاں مناتے ہیں، تو یار ہمارے لیڈر سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، تو پھر ہم پر چڑھ کے حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں میری جان۔